فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معائشا ومن لستم لہ برازقین وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت دنیا کے اہم پرابلمز میں سے ایک ماحولیاتی بحران کا پرابلم ہے، انوائرمنٹل کرائسس۔ ہماری عیاشیوں نے، لگژریز نے اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہماری ہوا میں زہر پھیل گیا ہے، پانی زہر آلود ہو گیا ہے، غذائیں زہریلی ہو گئی ہیں۔ زہریلی گیسوں نے اور پولیوٹنٹس نے، آلودگیوں نے ہمارے شہروں کو گیس چیمبرز بنا دیا ہے۔ ہمارے سمندر ڈرائی ہو رہے ہیں، زمین جنگلات سے، فارسٹ سے خالی ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب 1,00,000 کے قریب اسپیسیز وہ ایکسٹنکشن کے در پہ ہیں، یعنی ختم ہو رہی ہیں، دنیا سے ان کا نام و نشان ختم ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج نے، موسموں کی تبدیلی نے ہماری ہیلتھ پر، ہمارے ایگریکلچر پر اور لاکھوں جانداروں کی زندگیوں پر خطرناک اثرات ڈالے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5-7 سالوں میں تقریباً 20 کروڑ لوگ ان کو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے، پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑے گی، مائیگریشن کرنا پڑے گا، اور کلائمیٹ ریفیوجیز یہ آنے والے دنوں میں وار ریفیوجیز سے بڑا مسئلہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے لیے، ہم سب کے لیے ہر طرح کے ریسورسز فراہم کر دیے تھے، لیکن اپنی ہرس اور ہوس کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، لگژریز کے ذریعے ہم نے ایسی لوٹ مچائی کہ دنیا فساد کی شکار ہو گئی۔ آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بے انتہا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ایک ایسی زمین ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایک خاص بیلنس پر پیدا کیا ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا، بیلنس قائم کیا، سنتولن استھاپت کیا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس بیلنس میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ کرو۔ محترم سامعین، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ صرف ایک خدا ہے، اکیلا تنہا خدا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یونٹی آف کریٹر کا مطلب یونٹی آف کریشن بھی ہے، یعنی ساری کائنات یہ ایک خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کائنات کے سارے حصے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہر چیز میننگ فل ہے، بامقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو
اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمین کا مالک نہیں بنایا ہے بلکہ ٹرسٹی بنایا ہے۔ قرآن میں 200 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ زمین اور اس کے سارے ریسورسز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہماری حیثیت، انسان کی حیثیت خلیفہ کی ہے، ٹرسٹی کی ہے، اسٹیورٹ کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ انسان کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس ٹرسٹیشپ کا، اس اسٹیورڈشپ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زمین کی، اس کے ریسورسز کی حفاظت کریں، اس کا استعمال کریں، لیکن ذمہ داری کے ساتھ کریں۔ ابھی گفتگو کے آغاز میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ زمین کے ریسورسز، زمین کے وسائل یہ صرف انسان کے نہیں ہیں بلکہ دوسری کریشنز، دوسری مخلوقات کا بھی اس میں حق ہے۔ ہمیں ان کا خیال کرتے ہوئے ان ریسورسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں پروپورشن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ پیدا کیں، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے سامان بھی رکھے اور ان کی معیشت کے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن اس کو ہم ایک فکس پروپورشن ہی میں اتارتے ہیں۔ آگے اللہ نے ہواؤں کا، بادلوں کا، بارش کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے ریسورسز پر انسان کے علاوہ ایک طرف سارے انسانوں کا حق ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے جن کا حق ہم مار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سی مخلوقات کا حق ہے۔ ان مخلوقات کا بھی حق ہے جو ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، وہ پشو پکشی جن کی معیشت جنگلات کی کٹائی سے درہم برہم ہو رہی ہے، وہ پرندے جو ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ہماری زہریلی ہوا کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور اب ہمارے گھروں میں چڑیوں کا آنا بند ہو گیا ہے، اور سمندر کی وہ بے شمار مخلوقات جن کا وجود تیزی سے ڈرائی ہو رہے سمندروں کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس پلانٹ کے ریسورسز ان سب کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ضرورتوں کے لیے خاص پروپورشن میں ریسورسز دیے تھے، اور سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے استعمال کا حکم دیا تھا۔ یہی ہمارا اصل امتحان تھا۔ افسوس کہ اس امتحان میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ قرآن نے کہا ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کا، وسائل کا بے دردی سے استعمال، یہی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور انہی تعلیمات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کی حفاظت کے سلسلے میں بے شمار ہدایات فرمائی ہیں۔ آپ نے پانی کو تک پریکاشن کے ساتھ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو کرتے ہوئے بھی پانی ویسٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نام وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی بھی ضائع ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں،
اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو فضول خرچ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سادگی، سمپلسٹی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ اسلام کی بہت سی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری چیزوں کی، لگژریز کی، بہتات کو شیطان کی چیزیں قرار دیا ہے۔ آپ نے چرند، پرند اور دیگر مخلوقات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے خطرہ نہ بننے کا حکم دیا ہے۔ پلانٹیشن کو آپ نے نیکی کا بڑا کام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ کسی نے درخت لگایا تو اس درخت کے سائے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے پھل اور پتوں سے جتنی مخلوقات مستفیض ہوں گی، وہ سب درخت لگانے والوں کے لیے صدقے کا کام کریں گی۔ جب تک درخت باقی رہے گا اس کے لیے صدقے جاریہ بنا رہے گا۔ حدیث کی کتابوں میں عام طور پر ایک مستقل چیپٹر، ایک باب ہوتا ہے، باب فصل الغرس، یعنی درخت لگانے کے فضائل کا چیپٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر قیامت آ جائے، دنیا ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگے، تب بھی پودا میسر ہو تو اسے بو دو، اسے پلانٹ کر دو۔ یعنی جب تک مہلت ہے پودے پلانٹ کرتے رہنے کا حکم ہے۔ گویا حکم یہ ہے کہ ہم زمین پر بوجھ بن کر نہ رہیں، لائبلٹی بن کر نہ رہیں۔ ہمارے کاربن فٹ پرنٹس، اس میں صرف کنٹریبیوٹ کرنے والے ہم نہ بن کر رہیں، صرف ریسورسز سے فائدہ اٹھانے میں نہ لگے رہیں، بلکہ ریسورسز کو، وسائل کو انرچ کریں، دنیا کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کریں، اس زمین کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑیں جس حالت میں ہم نے اسے پایا تھا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی کی سادگی، ریسورسز کے استعمال میں احتیاط، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کا خیال، خود کو ریسورسز کا ٹرسٹی اور امین سمجھنا، درخت لگانا، یہی وہ رویے ہیں جن سے ماحول کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان رویوں کو ہم عام کرنے کی فکر کریں۔ ایک اسلامی اسکالر نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو 3 مشورے دیے ہیں۔ زہد یا گرین لائف سٹائل، یعنی ہم سادہ زندگی خود بھی اختیار کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، ایکسٹرا ویگنٹ نہ بنیں، فضول خرچ نہ بنیں، ریسورسز کو ضائع نہ کریں۔ یہ پہلی چیز، گرین لائف سٹائل۔ دوسرے، گرین انوویشن یا اجتہاد، یعنی ماحول کو درست رکھنے کے طریقے، بہتر آئیڈیاز ہم تلاش کرتے رہیں، انرجی سیو کرنے کے آئیڈیاز تلاش کریں، ریسورسز کو بہتر بنانے کے آئیڈیاز تلاش کریں، بایو ڈائیورسٹی کنزرو کرنے کے آئیڈیاز تلاش کریں۔ تو یہ بھی عین اسلامی فریضہ ہے۔ یہ خلافت اور اللہ تعالیٰ نے جو ٹرسٹی شپ ہم کو دی ہے اس کا تقاضا ہے۔ تو گرین انوویشن یا اجتہاد، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرے، گرین ایکٹیوزم، گرین جہاد، یعنی ماحول کی حفاظت کے لیے ہم اسٹرگل کریں، غلط پالیسیوں کو روکیں، لوگوں کو ریسورسز کے رسپانسبل استعمال کے لیے آمادہ کریں۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گرین لائف سٹائل، گرین انوویشن اور گرین ایکٹیوزم، آئیے اس کی طرف ہم سب توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔